موت تو آئے گی، موت کا اندیشہ جو ہے وہ موت سے زیادہ خطرناک ہوگا، اندیشہ پیدا ہو گیا، بجلی پیدا ہوگی، خطرہ پیدا ہو گیا. اور اپنی لوگ کیا کہیں گے، لوگوں نے کبھی کہا اچھے آدمی کو اچھا، لوگ کبھی نہیں کہتے. لوگ برا کہیں گے تبھی تم اچھے اور اچھے رہو گے. لوگوں نے پیغمبروں کو نہیں مانا، رشتے داریوں کے باوجود نہیں مانا، قرابت داریوں کے باوجود نہیں مانا. لوگ خدا کو نہیں مانتے، اس کا مال کھاتے رہتے ہیں، اس کے بدلے میں زندگی لیتے رہتے ہیں. ہم نہیں مانتے. اللہ کہتے ہیں نہ مانو تم یہاں پہ یہ کھانا لو اگر گزر گیا ہے، کھاؤ پیو مگر دوبارہ. اب تمہاری ہماری بات ہوگی وہ جب وقت آئے گا پھر ہم بتائیں گے کہ یہ وہ دن ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے. ہم نے کہا تھا نا، اس وقت کافر کہے گا کہ اعلیٰ تنی کن سے ترابا، کاش میں مٹی ہوتا، کاش یہ دن دیکھنے میں نصیب ہوتا. انسان ہوا تو کیا ہوا، وہ اپنے پوچھے رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے. کہتے کہ ایک بار درویش کو اگر سزا ہوئی تو اس کا سر فیصلہ کر دیا گیا. درویش تھا، اس نے اپنے سر کو پکڑ لیا اپنے ہاتھ میں، جامع مسجد کی سیڑھی چڑھنے لگ گیا. انصاف انصاف. اس کو پیر نے کہا، اس کو قتل کا سر ہاتھ میں ہے اپنے سیلف انصاف کی طرف. پیر نے روک لیا. انہوں نے بات یہ کہ جو انصاف کو مانگ رہا ہے یہ قیامت ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن رکھا ہوا ہے. اگر تو آج ہی وہ انصاف مانگے گا تو آج ہی وہ دن آ جائے گا. اس لیے اپنے مسئلے کو ایک آنے والے پہلے سے مقرر شدہ دن کے لیے چھوڑ دو. سر چھوڑ دیا، اس کا نام تو سر مند اور پیر کا نام پہاڑے پڑے. آپ سمجھ رہے گویا کہ انصاف کا مانگنا یہ بھی وقت نہیں ہے. اس زندگی میں انصاف کا ہونا بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس لیے یوم الانصاف وہ ہوگا. ذالک الیوم الحق، اللہ تعالیٰ نے نام رکھا تھا. کیا نام رکھا تھا؟ ذالک الیوم الحق. اور اس دن کا نام رکھا گیا یوم الحق. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کوئی فرمایا تھا کہ یوم یقوم الروح، وہ جو ہے روح قائم ہو جائیں گے. والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا الرحمن وتعالی قرآن. کوئی دوسرے بول نہیں سکے گا، سب بندی خاموش. اب حاضر ہیں، اب بولو. اب کیا بولو؟ ہم آج سامنے ہوں گے، اب بولنے کا مقام ہی تو نہیں ہے. پھر اب بتاؤ لمن الملک اليوم، دوسری جگہ فرمایا ہے بتاؤ بادشاہی کیا ہوتی ہے؟ للہ الواحد القہار. آپ کی بادشاہی انصاف کی بادشاہی، اب انصاف کی بادشاہی اس کی بادشاہی ہے جس میں ہمارا کیا دخل. اس بادشاہی میں انصاف نہیں سکتا. اس کے اندر بڑے لگتے واقعہ ہمارے دیکھو گے کہ جو عزت یافتہ بنا ہوا ہے اندر سے کردار اچھا نہیں ہے، اور جو اچھے کردار کا ہے وہ بعض اوقات پھر کا ملامتی میں مل رہا ہے. وہ ایک آدمی آیا، اس نے روزہ رکھا، وہ درویش آدمی تھے. تو پتہ چل گیا شہر والوں کو کہ آ رہے ہیں بزرگ، آ رہے ہیں تشریف لا رہے ہیں. شہر والے سب بندی کھڑے کے جلسہ جلوس مسئلے پہ پہنچ گئے بزرگ کا استقبال کرنے کے لیے. بزرگ شہر میں آ کر کھانا شروع کر دیا رمضان کی. بہت برا بلا کا شہر والے نے مریض کے ہونے کا سرکار آپ نے یہ کہہ دیا کہ بات سنو، یہ 60 روزے رکھنے آسان ہے، اتنے غلط لوگوں میں مشہور ہونا یہ میں برداشت نہیں کر رہا تھا. جھوٹے لوگوں میں شہرت کرنا یہ میرے بس سے بات تھا، یہ مجھے گمراہ کر جاتے، مار دیتے مجھے. یہ بہتر ہے کہ میں نے اپنے راستے لے لیا، روزے رکھنے میں رکھتا رہ جاؤں گا، تاجوں میں رکھنا گا. ان لوگوں میں شہرت ہونے سے بچو، یہاں سے ملامتی پھر لگی ہوں گے. ملامت کا مطلب کیا ہے کہ برے لوگوں میں عزت نہیں چاہیے میں. اچھا آپ کیا کر رہے ہیں بیٹا، مطلب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور ایک لمبی کہانی ہے، اس طرح مجھے بے شمار لوگوں نے بتائی ہے. ملامتی کر کے یادیں بنے ہیں کہ شہرت کو غلط راستوں پر جانے سے روکنے کے لیے ملامت اختیار کی. جی ہم کی باتیں آتے ہی ہیں. ایک درویش کی بات، اس کے پاس 2 درویش تھے اپنے زمانے کے ہم اثر لاہور آ گیا. ایک بھائی صاحب آ گئی ان کے پاس، اس کا رزق کا ذریعہ تھا گانا گا کے پیسہ کما دیتی ہے، اس کا اچھا کردار ایسا ہی تھا. درویش نے کہا بزرگ سے کہ آپ ہماری دعوت قبول کرو.
کہا کہ بچوں ہمارے پاس مسئلہ نہیں ہے دعوت کا، اس لیے ہم نے قبول نہیں کر سکتے، پھر کچھ حالات ایسے نہیں ہے وہ مچھلی کا لی جاؤ کھانا کھا لیا وہ پھر اسی بزرگ کے پاس پہلے گئی تو آپ نے قبول نہیں کیا، اور وہ بزرگ کیا کر بزرگ قبول کر لی، ہم غریبوں کی دعوت ہے۔ مائچہ بات یہ ہے دراصل ہم ٹھہرے ایک دریا کا پانی، وہ بزرگ ہے سمندر، اس کے اندر کوئی چیز جائے کہتا بھی جائے وہ پاک کا پا گیا، اگر تھوڑا سا پانی ہے اس لیے میں نے تیرے رزق سے گریز کیا، سیدھی ساری بات یہ ہے۔ اگر بڑی خوشی ہوئی بے باپ جان سے تو اسی پرانے دوسرے بزرگ کے پاس جیسے کھانا کیسے کھا لیا تھا کہ سمندر کہا تجھے، کہتے جناب یہ بھی صاحب نے آپ کو سمندر کیا ہے، آپ کی بڑی شان ہو گئی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ میری کیا شان رہی ہے، اصل بات یہ ہے کہ وہ سفید چادر ہے وہاں داغ نمایا ہو جاتا، ہم پہلے کالی چادر ہیں، ہمارے پاس ہے ہی کیا، اس لیے اس کو اثر پڑتا ہے، ہم تو ہے ہی ایسے، ہمیں کیا اثر پڑنا ہے، تو ہمارا مطلب جو ہے مقام وہ ہے بزرگ وہ ہے۔ خدا یہ ہے کہ ایسے واقعات رہے کہ واقعات ملامت جو ہے یہ ذریعہ نجات بن جاتی ہے، تو چھپ کے گزرنا جہاں شہرت بے وجہ ہو، لوگوں کی شہرت سے بچنا چاہیے، صاحب سلامت سے بچنا چاہیے، یہ اناغت سے بھر جاتا ہے، اس کو بچاؤ، بہت نمائش میں نہ رہو، اس لیے اچھا جاننے والا اگر تعریف ہے تو وہ تعریف ہے، نہ جاننے والا تعریف ہے سمجھے مت تعریفی ہے، اس لیے واقف سے بچ کے رہو، چھوٹے آدمی سے بچ کے رہو، اور شہرت میں شامل نہ بن جائے، خوشامد سے بچو۔ خوشامد کی تعریف میں نے آپ کو کر کے بتائی ہے کہ خوشامد اس کلام کو کہتے ہیں، ان الفاظ کو کہتے ہیں کہ سننے والا جسے سمجھے سچ ہے اور بولنے والا جانتا بھی جھوٹ ہے۔ ایک آدمی خوشامد نہیں سنتا، دعویٰ تھا میں نہیں خوشامد سنتا، اور ایک آدمی کو دعویٰ تھا کہ میں خوشامد کر لیتا ہوں، اس کی خوشامد کا پتہ چل جائے کہ اللہ دیکھو کیسی تعریف کرتے ہو، اس کی بات چلا گیا کہ جناب میں نے آپ سے کہنا کچھ نہیں ہے کہ ایک بات مجھے کہنے میں اجازت ہے، آپ واحد آدمی جو خوشامد نہیں سنتے، کہتے ہاں کہتے یہی خوشامد ہے، جیت گیا نہیں بازی۔ اس طرح بات کے پاس دعا کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے، پاکستان کی مقام کی دعا کرو کہ پاکستان اپنی 40 سالہ کے منزلیں پوری کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ اس کے اندر جو ہے آزمائشیں معاف فرمائے اور نیا راستے کامیابی کے راستے ہیں آپ والوں کو حق مل جائے، اور یا رب العالمین دین اگر نافذ کرنا ہے تو آسانی سے نافذ کر دے، اور اگر دین سے نجات ہے تو میرا خیال ہے ہمیں پھر معاف کر دو کہ دین کو نافذ ہی کر دے، تو اچھے لوگوں کو سربراہی کا موقع عطا فرما، لوگوں کو ان کے حقوق